بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیت اللہ شریف کی خوبصورت تاریخ، انتہائی خوبصورت تاریخ کا یہ دوسرا حصہ ہے. پہلے حصے میں نے عرض کیا تھا کہ جب طوفان نوح علیہ السلام آیا تھا تو اس وقت بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا. اس کے بعد تھوڑی سی جگہ رہ گئی تھی نشانی کے طور پہ. جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ سے اللہ کے حکم سے بیت اللہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے تو پوچھا کہاں بنانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. بی بی ہاجرہ، اسماعیل اور ابراہیم علیہ التسلیمات، ان کا سفر 2000 میل کا سفر کروایا، فلسطین سے وہاں تک کا سفر کروایا، اور پھر وہ سارا قصہ ابراہیم علیہ السلام کا خوبصورت قصہ، اور وہاں پہ بتایا کہ یہاں پہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنی. اچھا، اس بیان کے آخر میں بیت اللہ سے متعلق میں نے بہت اہم بات بتانی ہے، تو آپ سے گزارش ہے آخر تک اس بیان کو سنیں گا، اور ہو سکے تو آگے شیئر کر دیجیے گا. میرے حساب سے جو میں بات بتانے والا ہوں مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، تو آپ کو بھی انشاءاللہ امید ہے بہت فائدہ ہوگا، اور جن کو آپ بھیجیں گے ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کی. اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے دونوں مل کے اذ یرفع القواعد کا جو قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا کہ دونوں نے اٹھا کے اس کی بنیادوں کو بنایا. اچھا، یہاں جو مقام ابراہیم ہے کیونکہ اس کی بنیادیں اوپر ہو گئی تھی بیت اللہ کی، تو پھر مقام ابراہیم پہ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہوئے، اور اللہ کی قدرت کہ وہ مقام ابراہیم جو پتھر تھا، وہ تو ایک پتھر تھا نا جس پہ آپ کھڑے ہوئے، خود ہی اوپر ہوتا تھا خود ہی نیچے ہوتا تھا. جب آپ کو ضرورت ہوتی تھی اوپر جانے کی وہ اوپر ہو جاتا تھا، اور جب نیچے آنے کی ضرورت ہوتی تھی نیچے آ جاتا تھا. تو یہ اللہ کے قدرت کا ایک کرشمہ تھا. یہاں پہ بھی آپ کے پیر کے نشان پڑے، اسی کو آج مقام ابراہیم کہتے ہیں. سبحان اللہ، ہر مسلمان کو نصیب کرے بار بار جانا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر کی تو اس کے بعد اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ میں جو تعمیر کی اس میں کیا تھا؟ اوپر چھت نہیں لگی ہوئی تھی، حتیم کا حصہ نہیں تھا، اور کوئی دروازہ نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کی عمر مبارک 35 سال کی تھی پھر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی. قریش والوں نے کہا کہ بیت اللہ کی بنیادیں کمزور ہو گئی، آؤ اس کی تعمیر کرتے. اب وہ جب اس کی تعمیر کرنے گئے تو وہاں پہ بڑا اژدہا بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا ہے. تو قریش والوں نے آپس میں مل کے مشورہ کیا. اچھا، یہ جو میں بات آپ کو ساری سنا رہا ہوں البدایہ اور نہایہ، اور اسی طرح تفاسیر کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اب بیت اللہ والے قریش والے آپس میں بیٹھے کہ یار ہم جب بھی جاتے ہیں بیت اللہ کی تعمیر کرنے کو یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا اس میں کوئی حرام پیسہ نہیں لگانا، اس کی تعمیر میں آؤ سب مل کے نیت کرتے ہیں کوئی حرام پیسہ نہیں لگائیں گے. انہوں نے ادھر نیت کی، ادھر وہ ایک پرندہ آیا اژدہے کو اٹھا کے لے گیا جو قریش کا سردار تھا اس وقت. اس نے کہا چلو بھائی اللہ کی طرف سے اشارہ ہو گیا، بیت اللہ کی تعمیر کرو. تو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی. اور پھر کیا ہوا کہ جو حتیم کا حصہ جو اب نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ پیسے ان کے پاس کم پڑ گئے تھے حلال کے. انہوں نے کہا اب ہم حرام نہیں لگائیں گے. انہوں نے کہا حتیم کا حصہ باہر ہی رہے گا. اور پھر حجر اسود کا جو قصہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ مل کے حجر اسود کو لگایا، بہت مشہور قصہ ہے. اچھا، یہاں پہ قریش والوں نے 3 تبدیلیاں کی. ایک تبدیلی کی کہ اس پہ چھت لگا دی. ابراہیم علیہ السلام اور قریش والوں نے جو بیت اللہ میں تعمیر میں جو تبدیلیاں کی وہ بتا رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں چھت نہیں تھا، حتیم نہیں تھا، دروازہ نیچے تھا. لیکن قریش والوں نے کیا کیا؟ چھت لگا دی، حتیم کا حصہ بڑھا دیا، اور تیسرا انہوں نے دروازہ اوپر کر دیا. اور کہنے کا جو قریش والے چاہیں گے وہی اوپر جائے گا، ہر آدمی نہیں جائے گا اوپر. اور آج بھی دیکھو وہ اوپر ہی لگا ہوا ہے. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب فتح مکہ ہوا، اس زمانے میں آپ نے فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کی تعمیر ویسے ہی ہو جائے جیسے ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے. لیکن یہ قوم نئی ہے، نئی مسلمان ہوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ریئیکشن کر لے. تو آپ علیہ السلام نے حکمت کو استعمال کیا اور اس کو اپنے حالت پہ رہنے دیا. لیکن بعد میں زبیر رضی اللہ عنہ جب گورنر بنے، انہوں نے کہا میں بیت اللہ کو ویسے بناؤں گا جیسے آپ علیہ السلام کی خواہش تھی. تو انہوں نے بیت اللہ کو ویسے ہی بنایا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی.
چھت ہٹا دی اور دروازے 2 لگا دیے اور حتیم کا حصہ اندر بھی کر دیا۔ پھر بعد میں حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا، حجاج بن یوسف نے کہا کہ بیت اللہ تو ویسے ہی بنے گا جیسے قریش نے کیا تھا، تو پھر اس نے واپس حتیم باہر لگایا، دروازہ اوپر کر دیا۔ پھر ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، تو ہارون رشید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں بیت اللہ کو ویسے ہی بناؤں گا جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت تھی۔ لیکن اس سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پوچھا کیا میں ایسا کروں، تو امام مالک رحمۃ اللہ نے منع فرما دیا کہ نہیں، اس کو اسی حالت پہ رہنے دو، ورنہ یہ بیت اللہ بادشاہوں کے ہاتھ میں کھلونا بن جائے گا۔ کوئی آئے گا حتیم اندر کرے گا، کوئی باہر کرے گا، کوئی اندر کرے گا، کوئی باہر کرے گا، اس کو جیسا ہی رہنے دو۔ تو وہ زمانہ اور آج تک بیت اللہ اپنی اسی حالت پہ۔ اور پھر ایک زمانہ آئے گا، یہاں پہ نا بیت اللہ میں ابھی بھی نیچے ایک خزانہ چھپا ہوا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہوا تھا کہ لوگ جب آئیں گے اللہ کے گھر کا طواف کریں گے تو یہاں پہ نذرانے پیش کریں گے اللہ کے دین کے لیے، تو یہاں پہ اندر ایک خزانہ چھپا ہوا ہے۔ البدایہ نہایہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری وقت میں ایک حبشی غلام، ایک حبشی آدمی آئے گا، اس کے ایک بدصورت پیر ہوں گے، وہ بیت اللہ کو ڈھائے گا، ڈیمولش کرے گا اور سب سے پہلے اس خزانے کو بھی لوٹے گا، اور پھر یہ بیت اللہ اٹھایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بیت اللہ کو جب اٹھائیں گے فرشتوں کے ذریعے، وہ روضہ مبارک پہ جائے گا، جو اس کی حقیقت ہے، اس کی جو روح ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ تو جو ہے وہ ڈومینش کر دے گا، اس کو گرا دے گا، لیکن جو بیت اللہ کی روح ہے اس کو فرشتے جبریل علیہ السلام اٹھائیں گے، دوسرے فرشتے اس کو روضہ مبارک پہ لے کے جائیں گے۔ پھر وہ سلام کرے گا روضہ مبارک پہ، بیت اللہ سلام کرے گا، بیت اللہ جو ہے نہ کرو بیٹا، بیت اللہ جو ہے وہ سلام کرے گا روضہ مبارک پہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بے بیت اللہ بتاؤ میری امت نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو بیت اللہ کہے گی کہ جو آئے، جنہوں نے زیارتیں کی، جنہوں نے طواف کیا، میں ان کی سفارش کروں گا یا کروں گی، میں اس کی سفارش کروں گی، اور جو لوگ نہیں آ سکے یا رسول اللہ آپ کر دیجئے گا ان کی سفارش صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوری تفصیل بیت اللہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اب جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ سنیے گا تاریخ کے ساتھ ساتھ۔ وہ یہ کہ آپ یاد رکھیے گا، یہ بیت اللہ کی تاریخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے نہیں ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے سے نہیں، یہ تاریخ چلتی ہوئی آ رہی ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے۔ اتنی خوبصورت تاریخ ہے اس کی۔ اور اللہ کا گھر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، خوبصورت تاریخ۔ لیکن آپ کو یاد ہے اس بیت اللہ میں ایک زمانے میں کتنے بت تھے؟ 360 بت۔ اگر میرے گھر میں، آپ کے گھر میں کوئی بت لے کے آ جائے تو ہم اس سے لڑنے آ جائیں گے۔ تو نے ہمیں کیا ہندو سمجھا ہے؟ ہم ہندو تھوڑی، پوجا تھوڑی کرنے والے ہیں، ہم تو اللہ کی پرستش کرنے والے، توحید والے، ہم ہی ہٹاؤ اس کو یہاں سے، ہم یہی کہیں گے نا۔ تو اللہ کا گھر اور معمولی مسجد نہیں ہے، بیت اللہ ہے، اس کے اندر 360 بت آ گئے۔ بتاؤ اللہ کی کیا، اللہ تک کیا سوچا ہوگا کہ جب 360 بت آئے ہوں گے۔ یہاں پہ علماء جو بات بتانے چاہ رہے اللہ کے واسطے اس کو سمجھے، وہ بات یہ ہے کہ اگر تم دین کی محنت کرنا چھوڑ دو گے تو بیت اللہ جیسی جگہ پہ بھی 360 بت آ جائیں گے۔ اگر تم نے دین کی محنت کو چھوڑ دیا تو بھائی کبھی سیٹسفائی نہ ہو، دین کی محنت کرتے رہو۔ اگر بیت اللہ میں بھی بت آ سکتے تو میرے اور آپ کے گھر کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو دیکھو، سورہ ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے، اے اللہ میرے بیٹوں کو بت پجاری مت بنانا۔ کہ میرے میں وہ آیت سوچ رہا ہوں جو بالکل آیت ہے، جو دعا ہے کہ وہ اصنام کی، کہ بتوں کی عبادت نہ کرنے والے بن جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب یہ دعا مانگ رہے، بتاؤ ابراہیم جیسا موحد توحید والا تو میں اور آپ کیا ہے؟ تو اس سے ایک سبق ملتا ہے، بھائی اللہ کے واسطے گھروں میں اپنے ماحول بناؤ، تعلیم کرو، فضائل اعمال کی تعلیم کرو، ریاض الصالحین کی تعلیم کرو، تفسیر ابن کثیر کی تعلیم کرو، بٹھاؤ اپنے اولادوں کو۔ اگر محنت نہیں کرو گے، تم اس دنیا سے چلے گئے، تمہاری پوچھ ہوگی۔
تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو بیت اللہ کے اندر بھی بت آ گئے. علماء فرماتے اگر تم نے محنت نہیں کی تو خدا نہ خواستہ تمہاری اولاد کہیں وہ نہ بن جائے جو تم نہیں چاہتے. اللہ ہم سب کو نیک بنائے، صالح بنائے، اور بیت اللہ جانا بار بار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.